يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم جس عظیم ہستی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں ان کا پورا نام ابو جعفر سید محمد ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور آپ بہت ہی قابل اور ذہین اور فقیر اور صاحب مرتبہ اور صاحب اعجاز تھے، اور کافی علم بھی آپ کے پاس تھا، تقویٰ بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ائمہ علیہ السلام کی اولاد صاحب اعجاز، صاحب تقویٰ، صاحب علم ہوتی ہی، اور یہاں تک اتنا علم اور تقویٰ تھا کہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد آپ ہی امامت کے منصب پر فائز ہوں گے، آپ ہی کو امام بلایا جائے گا، امام بنایا جائے گا۔ تو اتنا علم تھا کہ آپ مرتبہ امامت تک پہنچنے والے تھے، لوگوں کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ آپ ہی امام بنائے جائیں گے امام علی نقی علیہ السلام کے بعد، مگر پروردگار عالم کی مصلحت کچھ اور تھی۔ سب سے بڑی اولاد تو تھی، مگر جب امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل کے حکم سے مدینے سے سامرہ لایا گیا ہے تو آپ نے اپنی اولاد کو مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وطن مدینہ ہی تھا ہمارے سارے ائمہ کا۔ اب چونکہ ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ ان کی اولاد ہر جگہ بکھری ہوئی ہے، اس ظلم کی وجہ سے اور تشدد سے بچنے کے لیے ائمہ کی اولاد ادھر ادھر منتقل ہوتی رہی اور ادھر ادھر کا سفر کرتی رہی اور صحبتیں برداشت کرتی رہی۔ تو ان میں سید محمد بھی ہے۔ جب امام علی نقی علیہ السلام کو متوکل کے حکم سے لایا گیا ہے سامرہ، تو سامرہ آنے کے بعد ابھی یہ چھوٹے تھے، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد یہ باشعور ہوئے تو بابا کا دیدار کرنے کے لیے یعنی امام علی نقی علیہ السلام سے ملنے کے لیے انہوں نے مدینے سے سامرہ کا سفر طے کیا۔ سامرہ سے جب سفر کیا ہے تو واپسی سامرہ جب یہ آئے ہیں تو آنے کے بعد جب کچھ دن رہے امام کے ساتھ اور یہ واپس مدینہ جا رہے ہیں، تو اسی راستے سے سامرہ سے جیسے ہم لوگ ابھی نکلے ہیں اسی راستے سے یہ بھی واپس جا رہے تھے۔ تو روایتیں مختلف ہیں کہ اس جگہ جہاں آج آپ کا روضہ مبارک بنا ہوا ہے، ذریعہ اقدس ہے، حرم مبارک بنا ہوا ہے، وہاں پہنچے تو بعض روایتوں میں لکھا کہ بہت زیادہ بیمار ہوئے، اس کی وجہ سے آپ کی وفات ہو گئی۔ بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ نہیں، آپ کو بھی اس وجہ سے زہر دیا گیا بادشاہ بنی عباس کو حکم سے کہ آپ پر چونکہ لوگوں کا شبہ یہ ہو رہا تھا، گمان یہ ہو رہا تھا کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امام ہوں، اور بادشاہ وقت یہ چاہتا تھا کہ امامت کے چراغ کو گل کر دیا جائے، اسی شبہ میں یعنی امام سمجھ کے آپ کو زہر دے دیا گیا، چونکہ عالم تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اس لیے بنی امیہ کو خوف تھا کہ امام کے جتنے جانشین ہیں ان کو اس دنیا سے زہر کے دے کے یا قتل کر کے شہید کر دیا جائے۔ تو اسی شبہ میں علم، تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اسی شبہ میں آپ کو بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا اور وہی دفن کیا گیا جہاں آپ کا آج روضہ مبارک بنا ہوا ہے۔ بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کے یہاں نظر اولاد کے سلسلے میں، خصوصاً لڑکے کے سلسلے میں، اولاد نرینہ جسے کہا جاتا ہے اپنی زبان میں، یہاں یہ نظر، یہ حاجت، یہ مراد بہت جلدی پوری ہوئی، اسی لیے آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے۔ اور اکثر سننے میں آتا بھی ہے لوگ جیسے کہ ہم یہاں اگر ہماری گودی آباد ہو گئی یا ہمیں اولاد نرینہ مل گئی، بیٹا مل گیا، بیٹا آتا ہوا تو ہم سید محمد کے یہاں نظر کرائیں گے، تو اس میں بھیڑ بکری وغیرہ قربانی کرواتے ہیں۔ یہ بہت مشہور ہے یہاں جناب سید محمد کے لیے کہ آپ کے واسطے اور وسیلے سے لوگوں کی دعائیں اولاد کے سلسلے میں، خصوصاً اولاد نرینہ کے سلسلے میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور جو لوگ نظر مانتے ہیں کہ ہم ذبح کر دیں گے، قربانی کریں گے، وہ ان قربانی کو پورا کرنے کے لیے پیسہ بھی بھیجتے ہیں، یا جب آتے ہیں قربانی نظر پورا ہونے کے بعد تو یہاں قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو سبب وفات یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے۔
اور بہت سی روایتیں مختلف ہیں، اس میں جانا نہیں، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اور مرتبہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ عظیم باپ کے بیٹے ہیں، عظیم بھائی، بڑے بھائی ہیں، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں، بڑے وہ بھی، اور امام زمانہ علیہ السلام کے چچا ہیں، تو سوچیے یہ کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور بہت سے معجزات ہیں، جن معجزات میں ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کو ثبوت دجیل کہا جاتا ہے۔ سب کے معنی ہوتا ہے اسد، شیر، اور دجیل اس قریے کو کہا جاتا ہے جہاں آپ اس وقت دفن ہیں۔ تو چونکہ آج آبادی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، 1400 سال پہلے آبادیاں نہیں تھی، تو جنگل کا راستہ تھا، یہاں آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ تو لوگ چونکہ باب المراد تھے، معجزے ہوتے تھے آپ کی قبروں سے، لوگوں کی منتیں اور مرادیں پوری ہوتی تھی، اسی لیے سن کے لوگ دور دراز سے آپ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو زیارت کرنے آتے تھے، تو چونکہ جنگل کا راستہ تھا اور بیابان اور صحرا تھا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت روزہ بنا ہوا ہے، مگر اس زمانے میں جب آپ کا شہرا ہوا، مشہور ہوئے کہ آپ کے روزے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں، آپ کی قبر سے منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، تو لوگ دور دراز سے آنے لگے۔ تو چونکہ نہ ہوٹل تھے، نہ کی آبادیاں تھی، اس لیے چوروں کا خطرہ رہتا تھا، درندوں کا خطرہ رہتا تھا۔ تو اس میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کے روزے کے اطراف میں آپ کے زائرین کی حفاظت کے لیے ایک شیر رہتا تھا مسلسل، تاکہ اگر کوئی زائرین کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، یا چور اور ڈاکو یا درندوں وغیرہ سے نقصان پہنچانے کا خطرہ تھا، وہ شیر ان کی حفاظت کرتا تھا، آنے والے زائرین کی۔ اور دوسری روایت ہے کہ وہ شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ آپ خود لوگوں کی اور اپنے آنے والے زائرین کی راستے میں بیٹھ کے، اعجاز کہہ لیجیے، یہ ایک معجزہ ہے، اعجاز ہے اللہ کے حکم سے، انہیں اتنی اتھارٹی اور پاور تھی کہ وہ کسی بھی شکل میں آ کے اپنے زائرین کی حفاظت کیا کرتے تھے چوروں سے اور ڈاکوؤں سے۔ تو ایک روایت میں لکھا ہے کہ شیر رہتا تھا، ایک روایت میں کہ نہیں، خود آپ اپنے زائرین کی حفاظت کیا کرتے تھے چوروں اور ڈاکوؤں سے۔ بہت عظیم ہستی ہے، دعائیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں، آپ بھی وہاں جائیے گا، جو بھی جائز حاجت ہے ان سے مانگیے گا، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری جو بھی حاجت ہے سید محمد کی عظمت اور ان کی عزت کے وسیلے سے، پروردگار ہماری سب سے پہلی دعا تو یہی ہے کہ ہماری زیارت کو قبول فرما، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے ذات آخرت ہے، جیسا کہ میں نے روایت میں بیان کیا ہے کہ پیغمبر نے 3 چیزوں کی ضمانت دی ہے کہ میری اولاد کی قبروں کی زیارت کرنے والوں کی 3 ضمانتیں یہ ہے کہ میں ان کی شفاعت کروں گا، اور حوض کوثر پر آب کوثر سے سیراب کروں گا، اور قیامت میں جنت میں اپنے دیدار سے انہیں شرفیاب کروں گا۔ جو دنیا میں پیغمبر کی زیارت نہیں کر سکتا ہے، آخر میں ان اولاد رسول کی زیارت کے توسل سے وہ پیغمبر کا دیدار کریں گے اور پیغمبر کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ تو پروردگار دعا ہے کہ سید محمد کے صدقے میں جو تیرے نزدیک باب الحوائج ہے، بڑا مرتبہ ہے، ہماری زیارت کو قبول فرما۔ ہمارے جو مشکلات ہیں پروردگار، مالی ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی اعتبار سے ہو، بیماری اور مرض کے اعتبار سے ہو، پروردگار سب کو شفائے کامل واجب عنایت فرما، سب کی گودیوں کو آباد فرما، سب کو نیک اور صحیح و صالح اولاد عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عنایت فرما، ہمیں ان کی آواز و انسان میں شمار فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک سمیع الدعاء، صلوا علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ کل کا اناؤنسمنٹ بھی کر دو نا، کل کا کیا ٹائم پہ نکلنا ہے۔